بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اولاً جادو کرنا اور جادو کا ذریعہ کسی کا مال ہتھیانا یہ سخت حرام اور ناجائز ہے، اور ایسے لوگ جو کسی جادوگر سے جادو کرواتے ہیں ان کے لیے احادیث میں قرآن و سنت میں شدید ترین وعید کا ذکر آیا ہے۔ اس لحاظ سے جادو کرنا جو بھی کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ بیچارے اپنے تجربے کے مطابق کوئی علاج کرتے ہیں، لیکن یہ یقینی نہیں ہے کہ واقعتاً کسی پر جادو ہوا ہو، اس لیے کہ ہم تو کسی کے متعلق یہ یقین کر نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو قرآن کریم نے بتا بھی دیا اور دو صورتیں نازل فرمائی، سورہ فلق، سورہ ناس۔ تو وہاں تو وحی کے ذریعے اللہ کا نبی کو بتا دیا گیا تھا۔ ہمارے پاس تو ہم صرف اور صرف حالات کو دیکھ کے جائزہ لیتے ہیں، قیاس آرائی کرتے ہیں۔ تو قیاس آرائی کے ذریعہ کسی کے متعلق یہ کہہ دینا جی آپ پر فلاں نے جادو کیا اور اتنا سخت جادو کیا، یہ غلط ہے۔ اگلے والے لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں اور پریشانی کے اندر مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان جو بھی لوگ اس طرح عمل کرتے ہیں یا عملیات کے ذریعے بتاتے ہیں، تو بھئی اگر آپ بتا سکتے اس کو توڑ بھی پیدا کر سکتے ہو، صرف بتا دیا جی فلاں نے کیا اور وہ انتہائی قریبی آدمی نے کیا۔ عام طور پر لوگوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی بھائی سے، کبھی بہن سے، کبھی چچا سے، چچا زاد سے، پھوپھی سے، کوئی نہ کوئی کشمکش ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اسی دوران کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی بخار آ جاتا ہے، تو لوگ فوراً اسی طرف ذہن لے جاتے ہیں جی اسی نے جادو کر دیا۔ حالانکہ جادو کے اندر خود کمال نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اس پہ اثر نہ ڈالے، اور اس کا تریاق بھی سورہ فلق، سورہ ناس ہے۔ اگر کسی کے متعلق شبہ ہے، یقین تو ہے ہی نہیں یہاں کس نے کیا نہیں کیا، اس لیے کہ وحی کے بغیر یہ تو بات معلوم ہو نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی کہہ بھی دے تو جلانے کے لیے، چڑھانے کے لیے کہ جی تمہارے پر جادو کر دیں گے، دھمکی دینے کے لیے۔ اس کی حیثیت سے دھمکی قوت نہیں ہے یہ سیکر پر، اس لیے کہ آپ کو کیا پتا انہوں نے آپ کے ساتھ جادو کیا یا نہیں کیا۔ زمین جائیداد کا معاملہ الگ ہے اور پریشانیاں الگ ہے، لیکن یقین سے آپ بھی نہیں کہہ سکتے اس نے آپ پر جادو کیا نہیں کیا، اس لیے کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں تمہارے اپنے لوگوں نے کیا، قریبی لوگوں نے کیا۔ تو ایک ایسا ہتھیار ہے کہ لوگ سمجھتے یار ان سے بحث ہوئی تو لہٰذا اس نے جادو کر دیا، بھائی سے یعنی تو میں ہو گئی، اس نے جادو کر دیا۔ تو یہ بہت سارے وہ لوگ، میں ہر کسی کی بات نہیں کرتا لیکن بہت سارے لوگ اس طرح لوگوں کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نشاندہی کرتے ہیں تو دور بھی کریں، اگر آپ سمجھتے جادو ہوا تو آپ سمجھ تو سکتے ہیں، ہٹا کے نہیں سکتے۔ اس لحاظ سے ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس میں مزید پریشانیاں ہوتی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں اگر کسی کو شبہ ہو، جیسا کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، بخار چڑھ جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اس طرح آپ بھی جائیں اور جا کر سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تو ہے تریاق اس کے لیے، اور کسی مستند عامل مل جائے تو اس کے ذریعے علاج کروائے، پوچھے نہیں کہ کس نے کیا، کسی نے نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بندہ بھی قیاس آرائی سے کام لے گا، جبکہ اس کا اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں میں پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس موضوع پر جو اعمال قرآنی وغیرہ جادو کے توڑ کے لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب اعمال قرآنی، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور سورہ فلق، سورہ ناس تو ہے ہی۔ تو اس لیے ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام جاری رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو پھر انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور باقی اگر وقتاً پیچھے یہ ریزن ہے کہ ان کو کیا حصہ نہ ملے میراث میں سے، تو انتہائی درجے کا یہ سمجھ لو گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے یا کرے گا، اللہ پاک قیامت کے روز بدلہ لیں گے اور اس کو جنت سے محروم کریں گے۔ آج دنیا کے 60 سال 70 سال کی زندگی کے لیے ہم اس طرح کر رہے ہیں، ناحق دوسروں کا مال دبا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کا حق بنتا ہے، شریعت نے سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ میراث کے حکم کو بیان کیا کہ کسی کا 8واں حصہ ہے، کسی کا 6واں حصہ ہے، کسی کا 4تھا حصہ ہے، کسی کا آدھا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں تمام سامعین سے میں گزارش یہ کروں گا کہ پہلی فرصت میں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کسی جھگڑے فساد کے بغیر پہلی فرصت میں تقسیم کر کے ہم کو دے دیا جائے۔ جو لوگ بہنوں کو محروم کرتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اس روایت کو بار بار دہرائے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے وارثوں کو میراث سے محروم کرتے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جنت سے محروم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس طرح ناانصافی سے۔ www.darsequran.com